بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم، آپ دیکھ رہے ہیں الف نیوز اور میں ہوں آپ کے ساتھ ماجد علی۔ شامل کرتے ہیں پاکستان اور دنیا بھر سے آن لائن ہیڈ لائنز۔ ایپک سمٹ کے دوران امریکی و چینی صدور کی اہم ملاقات متوقع۔ روک دارالحکومت لیما میں ہونے والے ایپک اجلاس میں امریکہ اور چین سمیت دیگر ممالک کے سربراہان مملکت شرکت کر رہے ہیں۔ امریکی حکام کے مطابق پرو میں موجود امریکی صدر جو بائیڈن اور چینی صدر شی جن پنگ آج سائیڈ لائن ملاقات کریں گے۔ امریکی حکام کے مطابق دو طرفہ ملاقات میں چین امریکہ کشیدگی سمیت عالمی امور پر بھی بات چیت کا امکان ہے۔ ان کا کہنا تھا کہ جو بائیڈن سے ملاقات میں چینی صدر سے یوکرین جنگ میں چین کے روس کے ساتھ تعاون اور شمالی کورین فوج کی روس میں موجودگی پر تشویش کا اظہار بھی کریں گے۔ فرانسیسی صدر ایمانوئل میکرون آئندہ ماہ سعودی عرب کا دورہ کریں گے۔ فرانسیسی ایوان صدر نے اعلان کیا ہے کہ صدر ایمانوئل میکرون اگلے ماہ کے شروع میں سعودی عرب کا اہم دورہ کریں گے۔ گزشتہ روز سعودی ولی عہد اور وزیر اعظم شہزادہ محمد بن سلمان نے فرانسیسی جمہوریہ کے صدر ایمانوئل میکرون سے فون پر بات چیت کی تھی۔ اس بات چیت میں مملکت اور فرانس کے درمیان تعلقات کی ترقی کا جائزہ لیا گیا۔ اس کے علاوہ دونوں رہنماؤں نے علاقائی صورتحال، سلامتی اور استحکام کے حصول کے لیے کی جانے والی کوششوں کا جائزہ لیا۔ میدان کی صورتحال مشکل ہے، ہمیں اگلے سال جنگ ختم کرنا ہوگی، زیلنسکی۔ یوکرین کے صدر ولادیمیر زیلنسکی نے ہفتے کے روز نشر ہونے والے ایک انٹرویو میں کہا ہے کہ کیف کو اس بات کو یقینی بنانے کے لیے ہر ممکن کوشش کرنا چاہیے کہ روس کے ساتھ جنگ اگلے سال سفارتکاری کے ذریعے ختم ہو جائے۔ زیلنسکی نے مشرقی یوکرین میں حالیہ میدانی صورتحال کی مشکل کو تسلیم کر لیا اور کہا کہ روس ترقی کر رہا ہے۔ انہوں نے کہا کہ ان کے روسی ہم منصب امن معاہدہ کرنے میں دلچسپی نہیں رکھتے۔ صہیونی فوجی ٹھکانوں پر حزب اللہ کے تابڑ توڑ حملے۔ حزب اللہ لبنان نے صہیونی بستیوں میں قابض افواج کے اہم ٹھکانوں پر مختلف ہتھیاروں سے حملوں کے بارے میں بیان جاری کر دیا۔ اس بیان میں کہا گیا ہے کہ ثابت قدم فلسطینی قوم اور غزہ کی مزاحمت کی حمایت اور لبنان کے عوام کے دفاع میں مجاہدین نے آج صہیونی بستیوں کو جدید گائیڈڈ میزائلوں سے نشانہ بنایا ہے۔ یورپی یونین کا پہلی مرتبہ اسرائیل کے خلاف تجارتی پابندیاں عائد کرنے پر غور۔ برسلز میں غزہ میں جنگ بندی سے انکار پر محصور پٹی میں بدترین مظالم کے باعث یورپی یونین پہلی مرتبہ اسرائیل کے خلاف تجارتی پابندیاں عائد کرنے پر غور کرنے لگی۔ غیر ملکی خبرساں ادارے کی رپورٹ کے مطابق یورپی یونین کے وزراء خارجہ کا اجلاس 18 نومبر کو طلب کر لیا گیا ہے، جس میں غزہ میں اسرائیلی حملوں اور اسرائیل کی مذاکرات میں عدم دلچسپی سے پیدا ہونے والی صورتحال پر تبادلہ خیال کیا جائے گا۔ لبنان و غزہ میں اسرائیلی فضائی حملے، 59 لبنانی اور 37 فلسطینی شہید۔ لبنان میں اسرائیلی فورسز نے فضائی حملوں میں گزشتہ 24 گھنٹوں میں طبی عملے کے 12 کارکنان سمیت 59 افراد شہید اور 182 زخمی ہو گئے۔ سربراہ عالمی ادارہ صحت ڈاکٹر ٹیڈروس نے لبنان کے شہری دفاع کے مرکز پر اسرائیلی حملے کی مذمت کرتے ہوئے کہا ہے کہ اس طرح کے حملے اب نیا معمول بنتے جا رہے ہیں۔ گزشتہ روز لبنان میں ہونے والے حملے میں طبی عملے کے 12 کارکنان شہید ہو گئے تھے۔ غزہ میں انقسام کے حملے۔ شمالی غزہ میں انقسام کے حملے میں تباہ ہونے والے جدید ترین اسرائیلی ٹینکوں کی تصاویر سامنے آ گئیں۔ شمالی غزہ گزشتہ ایک ماہ سے زیادہ عرصے سے اسرائیلی فوج کے محاصرے میں ہے، جہاں اسرائیلی فوج نے ہر قسم کی امداد کے داخلے پر پابندی لگا رکھی ہے۔ ساتھ ہی اسرائیلی فوج کی جانب سے ہسپتالوں اور بے گھر فلسطینیوں کے کیمپوں پر بدترین بمباری بھی جاری ہے۔ اسرائیلی فوج کی شمالی غزہ کے علاقوں میں فلسطینی مزاحمت کاروں کے ساتھ بھی شدید جھڑپیں جاری ہیں، جن میں اسرائیلی فوج کو بھاری نقصان اٹھانا پڑا۔ پہلی مرتبہ اسرائیلی مزاحمت کاروں کے حملوں سے اسرائیلی ٹینکوں کو ہونے والے نقصانات کی تصویریں سامنے آئی ہیں۔ فرانس کی عدالت کا 40 سال بعد لبنانی جنگجو کو رہا کرنے کا حکم۔ فرانس کی عدالت نے فلسطینیوں کے حامی لبنانی جنگجو ابراہیم عبداللہ کو رہا کرنے کا حکم دے دیا۔ لبنانی جنگجو ابراہیم عبداللہ 2 غیر ملکی سفارتکاروں کو قتل کرنے کے الزام میں 1984 سے قید ہے، جبکہ سزا 1987 میں سنائی گئی تھی۔ 2 سفارتکاروں کے قتل کا واقعہ 1982 میں ہوا، تاہم اب 40 سال قید میں رہنے کے بعد انہیں
امکانی طور پر 6 دسمبر کو رہا کیا جائے گا، جس کے بعد انہیں فرانس سے جانا ہوگا۔ امن دستوں کے ہیڈ کوارٹر پر توپ خانے سے گولہ باری۔ لبنان میں تعینات اقوام متحدہ کی امن فوج یونیفل نے کہا ہے کہ اس کے مغربی سیکٹر میں قائم ہیڈ کوارٹر پر توپ خانے سے گولہ باری کی گئی، تاہم ہیڈ کوارٹر کسی بھی جانی و مالی نقصان سے محفوظ رہا۔ عرب میڈیا کی رپورٹ کے مطابق اس بیان میں اقوام متحدہ نے ان گولوں کے لیے یہ ذکر نہیں کیا کہ یہ کس کے توپ خانے سے فائر کیے گئے ہیں۔ البتہ بعد ازاں یونیفل دستوں میں شامل اٹلی نے اپنے فوجیوں کے حملے کی زد میں آنے پر اسرائیل سے شدید احتجاج کیا۔ ایرانی جوہری تنصیبات کی نگرانی پر ٹھوس پیش رفت ضروری، رافیل گروسی۔ جوہری توانائی ایجنسی کے عالمی ادارے IAEA کے سربراہ رافیل گروسی نے کہا ہے کہ ایران کی جوہری تنصیبات پر حفاظتی اقدامات اور ان کے بارے میں تصدیق و نگرانی کے دیگر امور پر ٹھوس پیش رفت ضروری ہے۔ انہوں نے یہ بات ایران کے 2 روزہ دورے کی تکمیل پر کہی، جس میں وہ یورینیم کی افزودگی کے ایک پلانٹ پر گئے اور ملک کے نو منتخب صدر مسعود پزشکیان سے بھی ملاقات کی۔ نیوزی لینڈ میں خالصتان ریفرینڈم رکوانے کی بھارتی کوشش ایک بار پھر ناکام۔ نیوزی لینڈ نے خالصتان ریفرینڈم کے لیے سکھ فار جسٹس کو اجازت دے دی۔ رپورٹ کے مطابق نیوزی لینڈ کے شہر آکلینڈ میں آج خالصتان ریفرینڈم کا انعقاد کیا جائے گا۔ آکلینڈ کی حکومت اور پولیس نے ریفرینڈم کے انعقاد کی یقین دہانی کروائی ہے۔ اس ریفرینڈم کا انعقاد آکلینڈ کے مرکزی علاقے اوٹی اسکوائر پر ہوگا۔ اوٹی اسکوائر پر ریفرینڈم کے حوالے سے تیاریاں کر لی گئی ہیں۔ چینی ایئر شو میں 6th جنریشن جدید طیاروں نے دھوم مچا دی۔ چینی ایئر شو میں 6th جنریشن جدید طیاروں نے دھوم مچا دی اور شرکاء کی توجہ کا مرکز بن گیا۔ تفصیلات کے مطابق چینی ایئر شو کے دوران ہونے والی نمائش میں اسٹیلتھ J-35 شرکاء کی توجہ کا مرکز بن گیا۔ بڑی خبر یہ ہے کہ لڑاکا سپر سونک طیارے میں خلا سے بھی ہدف کو کامیابی کے ساتھ نشانہ بنانے کی صلاحیت موجود ہے۔ بھارتی دارالحکومت کا فضائی معیار انتہائی خراب، اسکولوں کو بند رکھنے کا حکم۔ بھارت کے دارالحکومت نئی دہلی میں اسموگ کی وجہ سے نظام زندگی درہم برہم ہو گیا۔ لاہور کے ساتھ ساتھ نئی دہلی بھی موسم سرما میں فضائی آلودگی کی عالمی درجہ بندی میں مسلسل سر فہرست ہے۔ نئی دہلی کی فضا میں پارٹیکولیٹ میٹر کی تعداد 995 ریکارڈ کی گئی، جسے انسانی صحت کے لیے انتہائی خطرناک قرار دیا جاتا ہے۔ حزب اللہ کے اسرائیل پر ڈرون حملے جاری۔ لبنان میں حزب اللہ اور اسرائیلی فوج کے درمیان جھڑپیں جاری ہیں، جبکہ حزب اللہ کی جانب سے اسرائیل پر ڈرون حملے بھی کیے گئے۔ اسرائیلی میڈیا کی رپورٹ کے مطابق حزب اللہ کی جانب سے داغے جانے والے ڈرونز میں سے ایک ڈرون اسرائیلی شہر نہاریہ کی ایک عمارت سے جا ٹکرایا، جس کے نتیجے میں عمارت کی بالکونی کو معمولی نقصان پہنچا۔ اسرائیلی حکام کا کہنا ہے کہ حزب اللہ نے اسرائیلی شہر جلیلی پر 20 راکٹ داغے، جن میں سے کچھ کو ناکارہ بنا دیا گیا۔ حزب اللہ کے حملوں کے باعث اسرائیلی شہر حیفا سمیت دیگر مقامات پر خطرے کے سائرن گونجنے لگے اور ان مقامات پر موجود اسرائیلی شہری خوف و ہراس کا شکار ہو گئے اور فوری طور پر مختلف جگہوں پر بنائے گئے زیر زمین بنکرز میں چھپ گئے۔ امریکی آبدوز مچھلیوں کے جال میں پھنس گئی۔ ناروے میں ایک ماہی گیر اپنے معمول کے مچھلیوں کے شکار پر نکلے ہوئے تھے کہ اتنے میں ان کے جال میں ایک غیر معمولی شے پھنسی، جو کہ امریکی آبدوز نکلی۔ کیا رہے کہ 377 فٹ جوہری طاقت سے چلنے والی USS ورجینیا ٹرامسو کی بندرگاہ سے جا رہی تھی جب اس کے پروپیلرز مچھلی کے جال میں پھنس گئے اور وہ جال تقریباً 2.3 میل دور سمندر میں گھسیٹتے ہوئے لے گئی۔ بعد میں نارویجن کوسٹ گارڈ، جو آبدوز کی حفاظت پر مامور تھے، کو مداخلت کرنا پڑی اور آبدوز کو جال سے نکالنے کے لیے شکاری سے رابطہ کرنا پڑا۔ بات چیت کے لیے تیار، تنازع کی جڑ ختم کی جائے۔ روسی صدر ولادیمیر پوٹن۔ یوکرین جنگ کے محاذ پر بھی امن کی جانب پیش رفت ہو رہی ہے۔ جرمن چانسلر کا روس کے صدر ولادیمیر پوٹن کو فون۔ روسی صدر کا کہنا ہے کہ مذاکرات سے کبھی انکار نہیں کیا، یوکرین رکاوٹ بنا تھا۔ روسی صدر نے کہا کہ ماسکو اب بھی بات چیت بحال کرنے کے لیے تیار ہے۔ مصنوعی بارش کی مقامی ٹیکنالوجی کا کامیاب تجربہ۔ محکمہ موسمیات نے تصدیق کی ہے کہ سیڈ کلاؤڈنگ کے نتیجے میں
جہلم، چکوال، تلاکانگ اور گجرخان میں بارش ہوئی۔ ماہرین کا کہنا ہے کہ دوپہر 2 بجے کلاؤڈ سیڈنگ کی گئی جس سے بارش ہوئی۔ کلاؤڈ سیڈنگ کے اثرات سے لاہور پر بھی بارش کا قوی امکان ہے۔ مصنوعی بارش سے اسموگ میں کمی لانے میں بڑی مدد ملے گی۔ وزیر اعلیٰ پنجاب مریم نواز کا کہنا ہے کہ آج آپ کی محنت، لگن اور قابلیت سے پنجاب نے ایک نئی تاریخ رقم کی۔ پوری قوم آپ پر فخر کرتی ہے۔ بھارتی ٹیم کی پاکستان آنے سے انکار کے باوجود چیمپئن ٹرافی میں بڑی تعداد میں بھارتی فینس کو ویزے دیے جانے کی تیاریاں۔ پاکستان کرکٹ بورڈ نے چیمپئن ٹرافی کے لیے اپنی تیاریاں جاری رکھی ہوئی ہیں اور اس حوالے سے حکومت پاکستان نے بھی بڑی تعداد میں بھارتی فینس کو ویزا دینے کی تیاری مکمل کر لی۔ نجی ٹی وی چینل کی رپورٹ کے مطابق چیمپئن ٹرافی 2025 کے میچز دیکھنے والے فینس کو بڑی تعداد میں ویزے دیے جائیں گے اور انہیں پاکستان آمد پر خوش آمدید کہا جائے گا۔ بانی پی ٹی آئی کے ساتھ کھڑا ہوں اور کھڑا رہوں گا، شاہ محمود قریشی۔ سابق وزیر خارجہ شاہ محمود قریشی کا کہنا ہے کہ بانی پی ٹی آئی کے ساتھ کھڑا تھا اور کھڑا رہوں گا۔ راولپنڈی کی انسداد دہشت گردی کی عدالت میں میڈیا سے گفتگو میں انہوں نے کہا کہ میں جہاں کھڑا تھا وہیں کھڑا ہوں۔ شاہ محمود قریشی کا کہنا تھا کہ پہلے سائفر کیس میں اڈیالہ میں تھا، اللہ نے سرخ رو کیا اور اب کوٹ لکھپت جیل میں جھوٹے کیس میں قید ہوں۔ شاہ محمود قریشی کا کہنا تھا کہ عوام سے اپیل ہے کہ پرامن رہیں، قانون کو ہاتھ میں نہ لیں۔ پرامن احتجاج ہمارا آئینی اور قانونی حق ہے۔ ناظرین، اب تک کے لیے اتنا ہی۔ مزید خبریں لے کر بہت جلد آپ کی خدمت میں حاضر ہوں گے، تب تک کے لیے اپنا خیال رکھیے گا۔ اللہ نگہبان۔